یہ ہے سمے نیوز نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سمے. میں ہوں سید فیصل علی اور آج میرے ساتھ تکرار میں موجود ہیں بہار کے لیڈر جو پہلے راشٹریہ جنتا دل میں تھے اور اس کے بعد جنتا دل یونائٹڈ میں آئے، لیکن ان کی شناخت بہار کے خاص کر سیمانچل کے ایریا کے ایک مضبوط لیڈر کے طور پر ہوتی ہے. میرا مطلب ہے، میری مراد ہے اختر الایمان صاحب سے، جو کشن گنج کے کوچا دامن حلقے سے MLA رہ چکے ہیں. آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا خیر مقدم ہے اختر الایمان صاحب. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے ایک مسلم ڈومینیٹڈ علاقے کی نمائندگی کی ہے بہار کے اسمبلی میں. کس طرح کا مسئلہ آپ کو اس حلقے میں پیش آیا؟ اگر اس حلقے میں جو مسئلہ پیش آیا ہے تو آپ اگر پوچھنا چاہتے ہیں نہیں کہ انتخاب لڑنے کے حیثیت سے انتخابات کے حوالے سے اور اس کے بعد کس طرح کی پریشانیاں آپ کے حقوں میں؟ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ناخواندگی ہے، معاشی بحران ہے اور سیاسی بے شعوری ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو خاص فکر کے ساتھ الیکشن لڑتا ہے تو دشواریاں کھڑی ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ انہی دشواریوں میں سے راستے بھی نکلتے آ رہے ہیں اور ہم لوگوں کو جو وقت ملا ہے اس میں ہم لوگوں نے ان دشواریوں کو بہت حد تک پاٹنے کی کوشش کی ہے. اور یہ ہے کہ اب بھی ہنوز مسائل ہیں، وہاں پر بڑے مسائل ہیں. ہندوستان کی سطح پر اگر اقلیت پسماندہ ہے تو وہاں پر پسماندہ ترین ہے، چونکہ وہ علاقہ جو پوری آبادی کا رہا ہے دلتوں کا اور اقلیتوں کا، اس پر دلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی اور پٹنہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی. آپ سے میرا سوال اس لیے زیادہ ہے کہ ہندوستان کی وہ ایک اکیلی واحد کانسٹیٹوئنسی ہے جس میں 67% سے زیادہ مسلم ووٹرز ہیں، کشن گنج پارلیمانی حلقہ جس میں کوچا دامن آتا ہے. اس کے کیا مسائل ہیں جس طرح سے پورے ہندوستان میں مسلمان اپنے آپ کو حاشیے پہ کھڑا دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ معاشی طور پہ ہو، چاہے اقتصادی طور پہ ہو، چاہے تعلیمی اعتبار سے بات کریں، تو کیا اس کا اثر، آپ نے کہا بہت پسماندہ ترین وہ علاقہ ہے، وہاں اس کا کس طرح کا اثر ہے؟ اس طرح کا اثر ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہمارے ہاں شادی اور غم کی محفلوں میں آپ جا کر دیکھ لیجئے. چونکہ منصوبے کے مطابق شادیاں ہوتی ہیں تو لوگ باہر سے آ جاتے ہیں، لیکن جب میت کا مسئلہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ گھر کا، تو آپ دیکھ لیں گے کہ ہمارے ہاں میت کو اٹھانے کے لیے بوڑھے ملیں گے، نوجوان نہیں ملیں گے. نوجوانوں کا لگ بھگ 70-80% طبقہ جو ہے ہمارا وہاں وہ روزگار کے لیے ان کو ہجرت کر جانی پڑی ہے. تعلیمی میدان میں اگر آپ آئیں تو اس پوری پٹی میں آپ دیکھیں گے گورنمنٹ کی طرف سے آج تک ایک انجینئرنگ کالج، ایک میڈیکل کالج قائم نہیں کیا گیا جہاں صحت کے تعلق سے اور روزگار کے تعلق سے لوگوں کو پیشہ ورانہ تعلیم دی جائے. عام تعلیمی اداروں کو بھی آپ سروے کر کے دیکھیں گے تو آپ کو بڑی مایوسی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ 2001 کے 2001 کی مردم شماری میں پورے ایشیا میں سب سے زیادہ ناخواندہ ترین لوگوں کا جو بلاک تھا وہ ہمارے ہی علاقے کا پوٹھیا تھا، کشن گنج کا ہی پوٹھیا تھا. اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بہار کے پیمانے پر جو پر کیپیٹا انکم کا مسئلہ ہو، آپ پٹنے میں آ جائیں تو 50-60 ہزار پر کیپیٹا انکم ہے، آپ منگیر میں آ جائیں، بیگوسرائے میں آ جائیں تو 18-20 ہزار 25 ہزار تک پر کیپیٹا انکم ہے. لیکن ارریہ، پورنیا، کٹیہار، کشن گنج، سپول، سہرسہ، یہ مدھے پورہ، ان علاقوں کے لوگوں کا اگر پر کیپیٹا انکم دیکھیں گے تو آپ کو آج بھی 6-7 ہزار. آپ نے بڑی بات کہی، لیکن یہ بتائیے اختر الایمان صاحب کہ اس پوری چیز کو کس طرح سے آپ دیکھ، کون لوگ ذمہ دار ہیں؟ اتنی بڑی مسلم آبادی، پورا سیمانچل کا علاقہ، میں صرف کشن گنج کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورا اس علاقے کی بات کر رہا ہوں، لیکن پسماندگی وہاں گھر گھر میں ہے. آپ نے خود کہا کہ اگر کوئی میت ہوتی ہے تو وہاں بوڑھے ہوتے ہیں کندھا دینے کے لیے، جوان نہیں ہوتے ہیں. پورے پنجاب میں کھیتی جو ہو رہی ہے یا دلی کی اگر آپ بات کر لیں تو کشن گنج اور خاص کر کے آپ کے حلقے کے لوگ ہی وہاں کام کر رہے ہیں. تو کیا ان کے لیے وہاں پر روزگار کے مواقع نہیں ہیں یا ایسی کیا وجہ ہے کہ لوگ وہاں سے پلائن کر کے بھاگ کر کے پنجاب اور دلی میں آ کر کے نوکری کر رہے ہیں؟ جناب دیکھیے، ہماری پسماندگی کی تاریخ بڑی المناک رہی ہے اور پسماندگی کا ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو کئی سطحوں سے ہم ذمہ داروں کو تلاش کر کے نکالتے ہیں. اولین ذمہ داری جو پسماندگی کے تعلق سے ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے سیاسی قائدین پر جاتا ہے اور اس علاقے سے ہمیشہ مسلم قیادت یا پھر جو سیکولر قیادت ابھر کر سامنے میں آئی اور اکثر لوگوں کو وزارت بھی ملی اور ان لوگوں نے اپنے وزارت کے قلمدان کی پوری حفاظت کی. لال بتی ان کی تمنا رہی لیکن وہاں کے لوگوں کی تقدیر اور تصویر بدلنے کی کوئی آرزو ان کو نہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی مسلم نمائندہ وہاں سے آیا اس نے اپنا بھلا ضرور کیا، قوم اور وہاں کے لوگوں کا بھلا نہیں ہو سکا. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا ایک بڑے دانشور کے قول کو نقل کرتے ہوئے کہ سماج کبھی بھی چور اچکی اور شرابیوں سے نہیں بگڑتا. سماج کا دانشور طبقہ جب کنارہ کش ہو جاتا ہے سماج بگڑ جاتا ہے. وہاں دانشوروں کی بھی کہیں سماجی اور سیاسی تشکیل میں اور مرحلوں میں ان کی بھی کنارہ کشی ایک بڑی وجہ رہی ہے ہماری پسماندگی کا. اور آپ دیکھیں گے کہ حکومتوں کی نیت بھی ہمارے لیے کبھی اچھی نہیں رہی ہے. ہم پچھلے دنوں کے تعلیمی اعداد و شمار کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے کی تاریخ اتنی شرمناک رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 2007 میں کشن گنج کی 17 لاکھ آبادی میں سے صرف 3200 لڑکوں نے میٹریکولیشن کا امتحان پاس کیا تھا اور 2007-06 تک کشن گنج کے 17 لاکھ کی آبادی کے لیے صرف وہاں پر 17 اور بعد کو 8 ہائی اسکول یعنی کہ صرف 25 ہائی اسکول سے. اسی وقت
ہم منگیر کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو منگیر کی آبادی 13.5 لاکھ کی تھی، وہاں 88 ہائی اسکول تھے. بہار کی کیمور کی آبادی ہم 16.5 لاکھ کی آبادی، کشن گنج سے کم کی آبادی، وہاں لگ بھگ 50 ہائی اسکولز تھے. تو جو چیزیں قوم کو اٹھاتی ہیں تعلیم بنیادی طور پر آزادی کے بعد. اختر الایمان صاحب، آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے، آپ نے پورا نقشہ کھینچ کر کے بتایا، آپ نے کمپیریزن کر کے بتایا منگیر اور کیمور کے حوالے سے کہ کشن گنج میں کیا صورتحال ہے. ابھی گزشتہ کچھ دنوں پہلے میری وہاں کے جو مقامی ممبر پارلیمنٹ ہے ان سے بات چیت ہو رہی تھی، تو انہوں نے تو بڑے بڑے دعوے کیے کہ انہوں نے ان کے دور میں پچھلے 5 سال میں وہاں کئی اسکول اور کئی ہائی اسکول کھلے ہیں، بلکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھی وہاں پر وہ لے کے گئے ہیں. تو جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا وہاں پہ سینٹر کھل گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ جگہ زرخیز ہوگی، وہاں پہ لڑکے ہوں گے پڑھنے والے لوگ، اس لیے کھلا ہے. دیکھیں جناب، میں اس بزرگ عالم دین اس کی حیثیت سے اس وقت نہیں بلکہ ممبر پارلیمنٹ کی حیثیت سے، میں نے سوال بھی ممبر پارلیمنٹ کی حیثیت سے، تو ممبر پارلیمنٹ کی حیثیت سے کہوں گا کہ یہ اس بیچارے پر بڑا ظلم ہوا ہے، چاہے اس کے نفس کا چاہے عوام کا، کہ اس وقت کی ہندوستان کی جو ساترانہ سیاست ہے اس کے لیے بیچارے کہیں نہیں. یہ ہماری مذہبی قیادت کے لیے تو کہیں آ سکتے ہیں، سیاسی قیادت کے لیے سماجیات کا مطالعہ ہونا. نہیں، دوسری بار بھی جیت کیا ہے، ظاہر جیت کیا ہے. دراصل دوبارہ ان کا جیتنا کشن گنج میں ہنوج سیاسی اعتبار سے لوگوں کی بے شعور ہونے کا نتیجہ ہے نا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایک آدمی 357 دن پارلیمنٹ چل رہا ہے اور صرف اس پسماندہ ترین علاقے کا ان کو 357 نہیں بلکہ ان کو 1000 سوالات کھڑے کرنے چاہیے تھے. اس کو اپنے مسائل سے اتنے ناآگاہ ہے کہ وہ 31 سوال کر سکے. صرف یہ ان کی سیاسی ہنرمندی کا معاملہ ہے یا سیاسی بے بصیرتی کا معاملہ ہے، یہ ان کا ثبوت خود پیش کرتا ہے. لیکن جہاں تک علی گڑھ کے تعلق سے انہوں نے پیغام دینے کی کوشش کی ہے تو میں تو کہوں گا کہ یہ باوضو لغو بیانی سے کچھ نہیں کم ہے. اس لیے کہ علی گڑھ کا سینکشن ہوا تھا سچر کمیٹی رنگناتھ مشرا کمیشن کی سفارشات کے بعد اور UPA 1 کی حکومت میں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت یہ صاحب تھے نہیں موجود، تو ظاہر ہے کہ ان کو سینکشن کرانے میں کوئی نہیں رہا. میں نے ان کی بڑی غفلت رہی. جہاں تک زمین کی فراہمی کا مسئلہ ہے، بہار کی سرکار شرارت کر رہی تھی تو وہاں پر عوامی تحریک اٹھی اور ہم لوگوں نے پٹنے سے لے کر وہاں تک سڑکوں پہ لڑائی لڑی، اور وہ تحریک جب ہماگیر ہو گئی، پہلے اس تحریک کے مخالف تھے یا مخالف اگر نبی تھے تو حامی نہیں تھے اس تحریک کے. یہ تحریک جب ہماگیر ہو گئی اور جب ان کی امیدیں ہر جگہ سے ٹوٹ گئی تب یہ بات کو آ کر کے آئے. ظاہر ہے کہ سب کھڑی تھی، بزرگ سمجھ کر لوگوں نے امامت ان سے کروا لی ہے نا، ورنہ سب کے کھڑا کرنے میں ان کا کوئی رول، سب بندی میں ان کا کوئی رول نہیں تھا. اور جہاں تک یہ بات کہیں گے کہ ان پر ایک بڑا الزام نہیں بلکہ ان سے بڑا قصور ہوا ہے، بڑا جرم کیا ہے اس نے، وہ یہ ہے کہ UPA 1 نے فیصلہ لیا. اور ظاہر ہے میں UPA 1 کے بارے میں اکثر کہتا رہا ہوں کہ 2004 میں UPA 1 کو لوگوں نے گجرات کے خون کے بدلے ووٹ دیا تھا، اس کے غصے میں ووٹ دیا تھا. اور 2009 میں UPA 2 کو جو الیکشن ووٹ دیا لوگوں نے سچر کمیٹی اور رنگناتھ مشرا کے لالی پاپ کی بنیاد پر، جو مسلم اقلیت اور دوسرے امن پسند لوگ ہیں، اس نے ووٹ دینے کا کام کیا. لیکن ظاہر ہے کہ زمین کا ایگریمنٹ 2011 کے 30 دسمبر کو ہو جاتا ہے. نتیش کمار جی پر دباؤ بنا اور اس نے زمین کا ایگریمنٹ کر دیا. لیکن 2011 کے بعد 2014 تک کی مدت ان کو ملی، دو بار ان کو 2012 کا اور 13 کا بجٹ سیشن ان کو مل سکا اور وہاں کے لیے رقم وہ جاری نہیں کرا سکے. ہم بات کر رہے ہیں لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی پہ بات چیت کریں گے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو سینٹر بنا ہے اس کو لے کے وہاں پہ کس طرح کی سیاست ہوئی. لیتے ہیں ایک بریک. یہ تار ملتے ہیں تب سرود بجتا ہے. اکیلے تو بس یہ تار ہی ہیں لوہے کے. دیش اور دیش واسیوں کا رشتہ بھی کچھ ایسے ہی ہے. بھارت میری پہچان ہے. بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اختر الایمان صاحب. ان سے بات چیت ہو رہی تھی کہ کیا وجہ ہے کشن گنج حلقے کے پسماندگی کی. وہ بہت وضاحت کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ جو قیادت وہاں سے نکلی ہے اس نے ضرور اپنی لال بتی کی فکر تو ضرور کی ہے لیکن پورے طور پہ کشن گنج کی عوام اور وہاں کی پسماندگی اور وہاں کی جو دشواریاں اس کو ایڈریس نہیں کر پائے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیا. تعلیمی جو صورت حال ہے وہاں پر اس کے بارے میں بھی انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالی. لیکن آپ سے یہ جاننا چاہیں گے اختر الایمان صاحب کہ آپ بات یہ کر رہے ہیں
لیکن اس حلقے کی اگر بات کریں تو ابھی تسلیم الدین صاحب جو وہاں کے ایک سینئر لیڈر ہیں سیمانچل کے، ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے دور میں جب وہ وزیر رہے اور بہار کی سیاست میں بھی جب وہ وزیر رہے اور مرکز میں وزیر رہے تو انہوں نے بہت سارے پروجیکٹ وہاں پہ شروع کیے، اور پٹسن جو وہاں کے جوٹ جو وہاں کی خاص پیداوار ہے اس کو لے کر کے بھی بہت زیادہ پیش رفت ہوئی۔ آپ یہ بتائیے کہ زمینی حقائق کیا ہیں؟ ظاہر ہے چونکہ یہ دونوں بزرگ سیاستدان جن کا تذکرہ ابھی آپ نے کیا ہے، ظاہر ہے کہ ہم ان کی دل سے عزت کرتے ہیں اور ان کے پیرانہ سالی کی وجہ سے ان کے بہت سارے شوہوں پر بہت تنقید ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو زمینی حقائق ہیں ذرا سا اخباروں میں بیان دے دینا، چند جملے کہیں عام سبھاؤں میں بول دینا، اس سے قوم کی تقدیر نہیں بدلتی ہے۔ اگر یہ لوگ وزارت میں تھے تو اپنی وزارت کے ذریعے سے اس علاقے میں ظاہر ہے کہ دلی کے ہوٹلوں میں پوچھا مارنے والا بچہ ہو یا پنجاب کے کھیتوں میں جلنے والا اور ہریانہ کے کھیتوں میں سڑنے والا نوجوان وہ سیمانچل کے علاقے سے آتا ہے۔ اگر واقعی اس نے کام کیا ہوتا تو موجودہ جو سرح ہے ہجرت کی پہلے کے دنوں سے بڑھی ہے، گھٹی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ نہ وہاں کوئی صنعت ہے نہ وہاں کوئی کیش کراپ ہے، اور وہاں اگر سینچائی کے اعتبار سے دیکھیں کہ سب سے گھنی ندیاں ہماری، اور آج جا کر کے آپ دیکھیے الاتس مطلب سکھاڑ کی مار وہاں پر ایسی پڑی ہے کہ جو دہقان 10 بیگھے زمین والا ہے وہ پنجاب کے 5 بیگھہ زمین والے کے کھیتوں میں کام کر رہا ہے، اس کی کھیتی ویران ہو گئی ہے وہاں پر۔ اس لیے اگر پچھلے دنوں میں یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، ہمارے استاد کہہ رہے ہیں، وہ کبھی ان کی بات کرتے ہیں کہ صاحب مانندہ بیسین کا معاملہ ہوا ہے، مانندہ بیسین کا جو معاملہ ہوا ہے اتنا خطرناک حد تک اس کی منصوبہ سازی کی ہے ٹھنڈے گھر میں بیٹھے ہوئے آفیسروں نے۔ انہوں نے اس میں منصوبے میں یہ کیا ہے کہ تقریباً 1 کلومیٹر کے جو دہانے ہیں مانندہ ندی کے اس میں جو بسی ہوئی آبادی ہے اس کے باہر یہ باندھ باندھیں گے۔ آپ بھی ممبر اسمبلی رہے وہاں پہ، آپ نے بھی وہاں پہ سیاست کی، آپ نے کیا کیا؟ یقیناً یہ پوچھنے کا حق ہے۔ آپ ہی فیل ہوئے؟ جی میں فیل ہوا تو اس کے الزامات آپ لگا دیں کہ میں کس طرح فیل ہوا۔ جہاں تک میری کارگزاریوں کا معاملہ ہوا ہے تو میں نے وہاں سیکولرزم کی حفاظت کی پوری لڑائی لڑی ہے، اور آپ کو معلوم ہو کہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں سنیے ایجوکیشن کی فیلڈ کی میں بات کہوں، میں دوسری طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اس وقت اگر کہیں کہ ابھی جو بھاجپا کے لوگ ہیں، یہ بھاجپا کے لوگ اس سے پہلے جس طرح سے یو پی سے اس نے کام شروع کیا، یہ لوگ بہار میں بھی وہی آگ لگانا چاہتے تھے فرقہ پرستی کا، اور سورج نمسکار کی لڑائی کو یہ بڑھاوا دینا چاہ رہے تھے۔ آپ جانیں گے کہ اس کی آواز کو اٹھا کر میں نے اس کو سرکار کو بیک فٹ پر لا دیا اور اس کو فیصلے بدلنے پڑے۔ اور آپ کو میں یہ بھی خوشخبری دے دوں کہ اس ناچیز کی کاوشوں کے نتیجے میں سڑک سے لے کر ایوان تک اور گورنر تک جو کچھ ہم نے پیش رفت کی وہ ایک ہی دن میں حکومت بہار کو اپنے کیبنیٹ میں صرف ایک ضلع کے لیے ہائی اسکول کا فیصلہ لینا پڑا تو وہ کشن گنج کے لیے 30 ہائی اسکول کا فیصلہ لینا پڑا۔ اور میں آپ کو یہ بھی خوشخبری دے دوں کہ اس وقت حکومت 2020 تک ہر 5 کلومیٹر پر ہائی اسکول بنانا چاہتی ہے، اور میں نے اپنی سیاسی کاوشوں کی کوششوں کے ذریعے سے ہم نے میرے اسمبلی حلقے میں کوئی 5 کلومیٹر ایسا نہیں ہے جہاں ہائی اسکول نہیں ہے، بلکہ ہر ایک پنچایت میں ہائی اسکول پنچایت میں 2 ہائی اسکول بھی ہم نے۔ آپ کی بات میں مانتا ہوں کہ آپ نے یہ ساری چیزیں کی اور یہ سارا کارنامہ آپ نے انجام دیا، لیکن اس کے باوجود آپ ابھی پارلیمنٹری الیکشن میں کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی ہار تسلیم کی اور آپ واپس آپ نے اپنا نام لے لیا۔ نہیں، اگر آپ کے ساری باتیں صحیح ہیں، آپ نے اتنی ساری چیزیں کی ہیں تو آپ کو تو بالکل بغیر کچھ کیے جیت جانا چاہیے تھا۔ نہیں، ظاہر ہے وہ دراصل مولانا آزاد جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں سب سے نمایاں رول ادا کیا تھا، ہندوستان کے تقسیم کرنے میں روکنے والا سب سے بڑا مجاہد تھا، لیکن جب الیکشن کی باری آئی تو ان کے لیے بھی نہرو جی محفوظ سیٹ تلاش کر رہے تھے۔ دراصل ہمارے عوامی شعور کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں ہار گیا، میں تو جیت گیا۔ میں نے وہ نقشہ دکھایا بہار کو جس پر آج لالو جی اور نیتیش جی دونوں عمل کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ اس وقت میری خدمت سے زیادہ میری قربانی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ علاقہ بڑا سادہ ہے، وہ علاقہ ان پڑھ لوگوں کا ہے، وہ علاقہ غریب لوگوں کا ہے۔ اگر یہاں بی جے پی کے ناپاک قدم پورے ہی ہندوستان میں جم جائے لیکن ان کے کارندوں کو یہاں مضبوط ہونے کے لیے دیا گیا تو یہاں کے معصوم لوگوں کا بڑا نقصان ہوگا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پر بی جے پی کے لوگوں نے جو 224 ایکڑ زمین دی گئی علی گڑھ کے لیے اس پر لا کر کے دوسرے لوگوں کو بسا کر کے وہاں پر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں تفریق پیدا کرنے کا کام کیا۔ میں نے اس کے ایک منحوس قدم کو روکنے کا کام کیا۔ میں جان رہا تھا کہ میرے ہٹ جانے کے نتیجے میں، اور یہ بھی نہیں، میں تو اس کو فتح مانتا ہوں، میں اس کو فتح مانتا ہوں کہ بنیاد کی اینٹ بڑھنا۔ آپ کی بات چیت سے یہ لگا کہ جو کانگریس کے جو کینڈیڈیٹ تھے اسرار الحق صاحب، وہ ظاہر سی بات ہے عمر کے اس دہانے پہ کھڑے ہیں کہ شاید وہ اتنی چیزیں نہیں کر سکیں۔ کشن گنج کے اس حلقے کو ایک نوجوان نمائندہ چاہیے تھا، اور وہ جس میں پوری طور پہ سیاسی شعور بھی ہو اور بیداری بھی ہو۔ آپ اس فریم میں فٹ ہوتے ہیں، آپ نے اپنے ایم ایل اے کے دور میں آپ نے کام بھی اچھا کیا، تو پھر کیوں آپ پیچھے ہٹے؟ کچھ ایسی بھی تو حکمت ہو سکتی تھی کہ مولانا جو ہے وہ کہیں میں اپنا نام
ہم واپس لیتے ہیں؟ دراصل مولانا کے پیچھے جو لوگ حالہ لگے ہوئے وہ لوگ تھے، وہ نہ سیکولرزم کے، نہ علاقے کی ترقی کے لیے، نہ مسلم نہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم تو ایسے بھی جیتتے اسرار صاحب لوگوں کے حلقے کا، اور ان کے جو دو لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اختر الایمان کھڑے رہتے یا نہیں رہتے اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، ہم پھر بھی 1.5 لاکھ ووٹ سے جیتتے. دیکھیے، اعتراف کرنا ظرف کی بات ہوتی ہے، اور یہ ظرف سب کو میسر نہیں ہوتا ہے نا. باہر کی دنیا کیا سوچ رہی ہے اس کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے. وہ ظاہر ہے کہ اس معاملے میں کانگریس، بی جے پی، اختر الایمان، آپ دیکھ لیں اختر الایمان کی کابینوں کو میں ضلع پریشد سے اٹھ کر وہاں آیا، میرے ووٹ کا ریشیو ہمیشہ بڑھتا رہا ہے، اور اس علاقے میں میرا کوئی نام ایسا نہیں رہا کہ میں گمنام رہا. لیکن ہاں، یہ خدشہ اس طرح سے ان لوگوں نے بڑھا دیا تھا، چونکہ بی جے پی کا یہ خوف لوگوں پر ایسا طاری ہو گیا تھا کہ لوگ وہ کر رہے تھے، 605 میں پڑے ہوئے تھے. اور ایک معاملہ بڑا یہ ہو گیا تھا ہمارا سادہ لوہی کے نتیجے میں کہ ہمارے درمیان کے ایک بڑا طبقہ، کس طبقے کی میں بات کروں، چاہے وہ سماجی سروکار سے جڑے ہوئے لوگ ہوں، نمائندگی کر رہے لوگ ہوں، یا مذہب سے جڑے ہوئے لوگ ہوں، چند سکوں کے عوض بی جے پی کے دسترخوان کے ٹکڑے بننے پر مجبور ہو گئے تھے. اور ان لوگوں کی جو ریشہ دوانیاں چل رہی تھیں، ظاہر ہے اسی سماج کے لوگ ہیں، ظاہر اسی سماج کے لوگ ہیں. چونکہ دیکھیے، سیاسی بے شعوری، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں بی جے پی بھی وہاں پہ مسلم ووٹ کے اوپر نظر بنائے ہوئے تھے، مل سکتا تھا. نظر بنائے ہوئے نہیں تھے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کیا اس بات کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ بہار میں 2 اسمبلی سیگمنٹ ہے جہاں پر 74% مسلم آبادی ہے. ایک ہے کوچا دھون اور دوسرا امور. اور آپ جانتے ہیں وہیں پر آپ کے آ جائیں آپ بائسی میں، وہاں آ جائیں آپ کدوا میں، جو بلرامپور اس وقت کہلاتا ہے بارسو کا علاقہ، آپ دیکھیں گے کہ 70% 74% آبادی رہی ہے، جہاں پچھلے دنوں میں بی جے پی اور آر ایس کے امیدوار جیت گئے ہیں. تو اس کو کیا سمجھیں گے؟ اس لیے ہماری وہاں جو سیاسی ذرا سا وہ ہے، بے شعوری ہے، یا عوام کا جو ہے کہیں نہ کہیں سے سیاسی حالات سے ناواقفیت ہے، اس کے نتیجے میں ایک بھرم ہو رہا تھا. اور ظاہر ہے کہ وہاں کے دلالوں کا ایک طبقہ جو ظاہر ہے کہ ہم کو جب سب سے بڑا نقصان پہنچایا ہے، میں چور، ڈاکو، لوفروں سے بھی بڑا دشمن سمجھتا ہوں سماج کے ان دلالوں کو جو ووٹ کی دلالی کرتے ہیں، ووٹ کی دلالی کرتے ہیں، پنچایتوں میں دلالی کر کے تھانے میں مقدمات پہنچاتے ہیں. یہ ناسور طبقہ. اور ظاہر ہے جہاں اندھیرا ہوگا وہاں مکھی بھی، گرگٹ بھی، اور چوہے، سارے درندے پہنچ جاتے ہیں وہاں. تو ناخواندگی اور غربت نے وہاں پر ایک طبقہ ایسا پیدا کر دیا جس کے خلاف میری مسلسل لڑائی میں لڑتا رہا ہوں. چلیے، آپ نے ابھی ایک بات کہی کہ میں نے جو کر کے دکھایا، اسی بات کے اوپر عمل کر رہے ہیں آج. 2-3-4 مہینے کے بعد، 2-3 مہینے کے بعد لالو پرساد یادو اور نتیش کمار، آپ نے دیکھا کہ سیاسی منظرنامہ بہار کا بدل رہا ہے، اور وہ جو سیاسی حریف ایک دوسرے کے تھے، مخالف تھے ایک دوسرے کے، وہ کہیں نہ کہیں ایک منچ پہ آ گئے ہیں. ایسی صورتحال میں جب آپ آر جے ڈی چھوڑ کے جے ڈی یو آئے، اس امید سے کہ آپ ایک نئی طرز سیاست کو آگے بڑھائیں گے، اب آپ اپنا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ دونوں تو ایک ہو گئے، آپ کا کیا ہوگا؟ دیکھیے، میں نے مستقبل کبھی اس سے جوڑ کر نہیں دیکھا کہ مجھے عہدے کہاں ملیں گے، منصب کہاں ملیں گے. رہنمائی عہدے اور منصب کا محتاج نہیں ہوا کرتی. قدرت نے جو ظرف مجھے بخشا ہے، میں اس معاملے میں مطمئن ہوں کہ میں عوام کو بیدار کر سکتا ہوں، ہوشیار کر سکتا ہوں، ان کے حقوق کے لیے ان کو برسر پیکار کر سکتا ہوں، اور غافلوں کو ان کی غفلت سے بیدار کر سکتا ہوں، اور ان سے جواب دہی کے لیے محاذ کھڑا کر سکتا ہوں. تو الحمدللہ میں یہ کام کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ. اور اس وقت میں ایک بات آپ کو کہہ دوں کہ اس وقت بہار میں جو منظرنامہ آیا ہے، تو وہ منظرنامہ اقلیتوں کے لیے بھی کئی معنوں میں ذرا سا ایک اندیشے پیدا کرتا ہے. اس لیے کہ ہندوستان کی پوری تاریخ، چاہے وہ کانگریس کا زمانہ رہا ہو، چاہے سوکول دوسری سیکولر پارٹیوں کا زمانہ رہا ہو، انہوں نے اقلیتوں کے اس علاقے کی جو پسماندگی ہے اس میں اقلیتوں کی آبادی زیادہ ہے، دلتوں کی آبادی زیادہ ہے. ان کو جو نقصان ہوا، ان لوگوں نے صرف فرقہ پرستوں کے خلاف اس علاقے کے لوگوں کا ووٹ لینے کا کام کیا. اور ان چلیے، آپ یہاں پہ آپ کو روکنا پڑے گا اختر الایمان صاحب، یہاں پہ وقت ہو گیا ہے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی پہ گفتگو جاری رہے گی. لیتے ہیں بریک. کیسر کی بارشیں ڈوب چلی، رنگ میں اس کے ہم ڈوب چلے. ومل میں ہے کشمیری کیسر جس کے سواد میں ڈوب رہے ہیں سب. ومل پان مسالہ، دانے دانے میں کیسر کا دم. ومل پان مسالہ پریزنٹس چندرکانت چپلوڑکر سی ڈی بمبا والا، پاورڈ بائی پریا گولڈ فریش گولڈ جوسز. کل سے سوموار سے شکروار رات 10 بجے صرف سب پر.
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हमारे साथ अख्तरुल ईमान साहब किशनगंज हल्के से आते हैं, वो मौजूद हैं। वो बता रहे हैं कि ये जो अभी पहल हुई है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की एक साथ आने की, उसका मुसलमानों की सियासत पर, उनके मुस्तकबिल पे किस तरह का असर पड़ेगा? अख्तरुल ईमान साहब देखिए, जहां तक अभी नीतीश जी ने और लालू जी ने महज किया है और महागठबंधन इसका नाम दिया है, जाहिर है कि उनकी जो जाहिरी शकल अभी शनकर सामने में आई है, तो इसको मुबारकबाद दिया जाना चाहिए कि चलिए आप इसका खैर मकदम करते हैं। खैर मकदम करते हैं इस बुनियाद पर कि वाकईतन जो सेकुलरिज्म की बात उन्होंने कही है, इंसाफ की बात कही है, समान तौर पर सबको लेकर साथ चलने की बात कही है, अगर इस पर अमल करेंगे तो यकीनन खैर मकदम किया जाना चाहिए, वरना फिर इनकी ये जो गठबंधन है वो लग़व बयानी पर मुश्तमिल होगा। मैं एक बात आपसे अर्ज कर रहा था कि दरअसल कुछ अंदेशे हैं अक़लियतों की निस्बत से, इसलिए कि हमें से सेकुलर लोगों ने फिरका परस्तों के खिलाफ, नेहरू जी के जमाने में भी आरएसएस या फिर उस वक्त जो जनसंघ वगैरह था उसके खिलाफ अक़लियतों के और दलितों के वोट इन लोगों ने हासिल किए। लालू जी को जाहिर है कि फिरका परस्ती के खिलाफ एक कदावर नेता समझकर अक़लियत ने पूरी हमायत की। नीतीश कुमार जी भी अभी बीजेपी से अलग होकर के अक़लियत नवाजी की बात कर रहे हैं, नए हुए, लेकिन मैं जाहिर है पिछले दिनों में भी थे, बीच में वो चले गए थे, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस वक्त बिहार में लालू जी को 20% वोट हासिल हुआ है, उनको 16%, कांग्रेस के लोगों को 8% और तकरीबन 31% और उनके महाज को लेकर कुछ जायद वोट बीजेपी के लोगों को मिला है। तो जाहिर है कि इस वक्त लालू जी को जो वोट मिला है, कांग्रेस ने जो वोट हासिल किया है और नीतीश कुमार जी को जो तायद मिली है, तो इसमें सेकुलरिज्म का वोट है, दलितों का वोट है और मुसलमानों का कंप्लीट वोट है। ये जो 17%, 18% तीनों में बटा इनका तीनों, तो जाहिर है कि इस क़यादत में जो क़यादत वहां उभर रही है, तो गोया अगर 50% भी वोट ये हासिल कर पाते हैं तो उसमें 1/3 हिस्सा तो मुस्लिम अक़लियत का है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये आप जो कह रहे हैं कि अगर ये महागठबंधन कामयाब होता है तो इसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहेगा, तो उसके तनासुब में इनकी हक क्या होगा, इनका हिस्सा क्या होगा पावर में? जाहिर शकल देख लीजिए, मैं इल्जाम नहीं लगाना चाहता हूं कि बिहार में इस वक्त वजीर आला के साथ 30 की फौज खड़ी है वजारत के हैसियत से, इनके कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर को लेकर के 30 रुकनी इनका काबीना है, उनकी मजलिस वजारत है। तो आप देख लेंगे इस मजलिस वजारत में मुसलमानों को कितना हिस्सा मिला। इस अगर मान लें 30 में, तो जाहिर है कि अगर 30% में इनका हिस्सा होना चाहिए, चूंकि इस वक्त जो एक समझा जा रहा है कि महागठबंधन के हिमायत में 50% वोट है, तो जाहिर है कि 17% मुस्लिम वोट है, तो इनको 1/3 के हिसाब से 10 वजीर इनके होने चाहिए। 10 उनको मत दो, पूरे बिहार की आबादी में 17% हमारी आबादी है मुस्लिम अक़लियत की, इस वक्त से मैं आता हूं, तो उसमें तो कम से कम 5 वाजिब शेयर होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि कितने वजीर हैं, सिर्फ 3, और 3 के पास क्या कलमदान है। एक भाई नौसाद साहब हैं जो अक़लियत के वजीर बने हुए हैं, और कब्रिस्तानों में अजान देने के अलावा उनके पास कोई फंड नहीं है। आप जावेद इकबाल अंसारी साहब को कहेंगे, सैर सेहत के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है, और वहां से अक़लियतों के उठान के लिए, दलितों के उठान के लिए उनके पास कोई मंसूबा नहीं है। दूसरी तरफ आ जाइए शाहिद अली खान साहब को, तो उस बेचारे को एक टेक्निकल शोबा दे दिया गया है जिसका काम पूरे तौर पर नौकरशाह, सर्वे और बहुत सारी सरकार की पॉलिसी पर निर्भर करता है, जिसकी वजह से नाराज चल रहे हैं। आज मुमकिन है अगर वाकईतन नाराज है, मुझे तो ये पता नहीं है, उनके चेहरे की मुस्कान तो हमेशा कर रही है कि नहीं वो कलमदान की हिफाजत कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये बताइए, आपने बड़ा अहम सवाल उठाया है कि मुसलमानों को जो वजीर बनाया भी जाता है, चाहे मरकजी सतह पर देखें या सूबाई सतह पर देखें, तो उनको वजारत जो मिलती है, जो कलमदान मिलता है, वो अक़लियती उमूर या कुछ इस तरह की चीजें जिससे बहुत ज्यादा काम करने का मौका नहीं होता है। इसके पीछे क्या सोच? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम दानिशवरों की, माफ कीजिएगा मुझे, मुस्लिम सहाफी भी दानिशवरों की जमात का एक बड़ा अहम रोल अदा करता है, और मुसलमानों के सोशल लीडर्स, उनके पॉलिटिकल लीडर्स, उनके मॉरल लीडर्स, इन तमाम तर का कहीं न कहीं कसूर है कि मुस्लिम अक़लियत अपने वोट को इतना बिखड़ गए हैं, उनकी क़यादत इतनी कमजोर पड़ गई है कि मुसलमानों में आज हर कोई कायद बनने के लिए तैयार है, मुक्तदी बनने के लिए कोई तैयार नहीं। मुस्लिम लीडरों में जो लोग जीत कर आते हैं उसमें 2 से 5% लोग अपनी सलाहियत, चाहे उसके जेब की कुव्वत हो, चाहे बाजू की कुव्वत हो, चाहे उसके समाजी खिदमत हो, उसकी बुनियाद पर जीत कर आते हैं। 95% लोग इसी गरीब आवाम की हमदर्दी पर, अक़लियतों की हमदर्दी पर जीत कर आते हैं, लेकिन ये अपनी पार्टी में जाकर अपने मसाइल को खड़े नहीं कर पाते। मुस्लिम लीडर चाहिए, मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं चाहिए, क्या कहना चाहिए? मुस्लिम लीडर ताकि ये दिखा सके 100 पीस के तौर पर कि साहब जिसमें कुछ दम है उसको अलग कर दो, माना ये खान साहब भी मेरे साथ हैं, अब्दुल रहमान भी मेरे साथ हैं, अब्दुल रहीम भी मेरे साथ हैं, मैं इनको रखा हूं। ये बाहिर है कि पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि यहाँ सेकुलरिज्म बाकी है, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, पूरे कौम को ये मैसेज दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की नेशन को कि भाई हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन जाहिर है उस नेता को लेकर वो साथ जरूर चलता है, उनकी तकदीर बदल जाती है, लेकिन उसके पीछे जो आवाम है उसको साथ लेकर नहीं चलते। एक बात है कि मुसलमानों को खैरात मिल रही है, हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद
ہم لوگ اور خیرات کے لیے امید کر رہے ہیں. ابھی بات چیت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جائے, تو اگر ریزرویشن بھی لیں گے تو یہ بھی تو ایک طرح کا خیرات ہوگا, حصہ داری تو نہیں. نہیں, آپ اس کو غلط توجہ کر رہے ہیں. یہ خیرات نہیں ہے, یہ واجب حصہ داری ہے, اور یہ نیچر کا بھی ایک طریقہ رہا ہے. یعنی آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے. جس آغوش میں ہماری اور آپ کی پرورش رہی ہے, اس ماں نے بھی ہم کو ریزرویشن دیا. اس ماں نے ریزرویشن یہ دیا کہ وہ ایک ماں اپنے سب بچوں سے محبت کرتی ہے, لیکن جو بچہ بیمار ہو جائے, کمزور ہو جائے اور معذور ہو جائے, ماں اس کی طرف زیادہ توجہ دیتی ہے. یہ فطرت کا تقاضا ہے. دہقان اپنے کھیتوں میں جا کر فرٹیلائزر چھڑکتا ہے تو جو پودے پیلے ہوتے ہیں اس کی آبیاری زیادہ. اور یہ بات بالکل واضح ہے سچر کمیٹی کے بعد کہ یہ بچہ بہت کمزور ہے. یہ بچہ کمزور پیدا نہیں ہوا تھا, ہے نا. ان ظالم قوتوں نے ان کو ایسا کمزور, ان کی ایسی حق ماری کی ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے وقت 23% سے زیادہ ملازمت ہمیں حاصل تھی. 2000 آپ دیکھیں گے کہ 1931 کا جو سروے ہوا تھا اس میں مسلمانوں کی آبادی 25% تھی, اور اسکول جانے والے بچوں کی تعداد ان کی 27.1% تھی. اور آج ابھی بہار کی رپورٹ دیکھ لیجئے کہ بہار میں ابھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں آؤٹ آف اسکول جو بچے ہیں وہ جتنے بچے شیڈول کاسٹ کے ہیں اتنے بچے مسلم اقلیت کے بھی ہیں. یہ ان کا ایک پیمانہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ ہمیں کس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا گیا. 1857 کے بعد مسلمانوں میں ایک حیرت انگیز تبدیلی. 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس میں ناکامی کے نتیجے میں ہندوستان مسلمانوں کا جو تعلیمی منظر نما آیا, اس میں ان لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ دنیا اب ہمارے ہاتھ سے رخصت ہو گئی ہے, لال قلعہ کی فصل پر ہم نہیں بیٹھ سکیں گے, چلو ہمیں دین کی حفاظت کرنی ہے. تو مدرسے قائم کیے, اسکول اور کالج انہوں نے قائم کرنے میں. یا پھر جب ملک آزاد ہوا تو 1857 کا جو نصاب تھا اس نصاب میں ہمارے تعلیمی اداروں میں تبدیلی نہیں ہوئے, اور اس ملک میں دینی تعلیم الگ اور دنیاوی تعلیم الگ. میں تو کہتا ہوں چنگیز اور ہلاکوں نے بھی مسلم اقلیت کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا اس فکر نے کہ دین الگ اور سیاست الگ. آپ علماء دین پہ الزام لگا رہے ہیں؟ بالکل نہیں, میں اس پر الزام نہیں لگاتا ہوں. میں اس کہیں نہ کہیں طرز فکر پر میں توجہ دلانے کے لیے گزارش کرتا ہوں عزیزی کے ساتھ کہ موسم بدلتا ہے تو حکیم نسخے بدل دیتا ہے. غلامی کے زمانے کا جو تعلیمی نصاب تھا, آزاد ہندوستان میں حصے داری کے لیے ہمارا تعلیمی نصاب اور ہمارا طریقہ کار الگ ہونا چاہیے تھا. اس میں کہیں نہ کہیں سے ہوا. یہ مدرسے اور یہ مسجدیں ہمارے ایمانی قلعے ہیں. ایک بات بتائیے, آپ نے بڑے اچھے سے وضاحت کی, لیکن یہ بتائیے کہ ابھی جو صورتحال ہو رہا ہے, جس طرح آپ نے گفتگو کے دوران میں اشارہ کیا تھا کہ نتیش کمار اور لالو پرساد یادو ایک ساتھ آئے ہیں, ایک اچھی بات ہوئی ہے. کیا یہ جو ابھی جو انتخابات ہونے والے ہیں, بائی الیکشنز ہونے والے ہیں, اس میں یہ جو گٹھ بندھن ہے, یہ جو الائنس ہے, یہ کیا کارآمد ثابت ہوگا؟ کیا لگتا ہے کہ 10 سیٹوں میں جہاں بائی الیکشنز ہو رہے ہیں کتنی نشستیں یہ جیت پائیں گے؟ نہیں, ہم تو امید کرتے ہیں کہ بیشتر نشستیں ان کو جیتنی چاہیے. ہم امید کی نظروں سے ان کو دیکھتے ہیں, لیکن کیا یہی فیصلہ آخری فیصلہ ہو جائے گا؟ ہم قطعاً اس پر یقین نہیں کرتے. میں اس پورے گٹھ بندھن کو, اس پورے الائنس کو آپ آنے والے اسمبلی الیکشن کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ ابھی ہم کو لگتا ہے کہ موقع پرستی زیادہ ہے, اصول پسندی کم ہے. اور بالخصوص میں مسلم اقلیت کے تعلق سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس پر آپ مزاج مت بنائیے کہ یہ صوبائی اور قومی سیاست کی بنیاد بن جائے گی. بلکہ 2009 میں بائی الیکشن ہوئے تھے, لالو جی 12 سیٹوں پر جیت گئے تھے تقریباً, اور 5 سیٹوں پر جدیو آئی جیت کر. لیکن جب جنرل الیکشن ہوئے اسمبلی کے تو لالو جی کی کیا حیثیت تھی اور نتیش جی کہاں پہنچ گئے تھے وہ سب کے سامنے میں تھا. تو اس کی بنیاد پر ہم آگے کے فیصلے نہیں کر سکتے. لیکن ہاں, ایک فیصلہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اس وقت ان کی سب سے بڑی جو بنیادی ووٹ ہے, جو بیس ووٹ ہم کہتے ہیں, وہ مائنورٹی کے لوگ ہیں. لگ بھگ ان 18 مہینے میں اگر آپ امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں, ان اقلیتوں کو جن کا آپ بھرم رکھنے کے لیے, جن کا دل رکھنے کے لیے, جن کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے آپ فرقہ پرستوں کے خلاف محاذ بنا رہے ہیں, اگر ان کے ساتھ آپ نے انصاف کیا تو آئندہ اچھی رہے گی. اگر آپ نے انصاف نہیں کیا تو یہ لوگ اپنی نئی راہ نکالیں گے. ناظرین, ابھی آپ بات چیت سن رہے تھے, ہم بات چیت کر رہے تھے اختر علی مان صاحب سے. انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ یہ جو مہا گٹھ بندھن ہوا ہے لالو, نتیش اور کانگریس کا, یہ ایک خوش آئند بات ہے. لیکن صرف اس بات پہ کہ یہ جو 10 دن میں انتخابات ہونے والے ہیں, اس میں کیا نتیجہ ہوتا ہے, اس سے آپ آنے والے اسمبلی الیکشن کو جو 2015 میں ہونے والے ہیں اس کو کے نتیجے کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے. یہ اس بات پر منحصر ہے کہ یہ جو 16-17 مہینے بچے ہیں ابھی جنتا دل یونائٹڈ کی سرکار میں, وہ کس طرح سے کام کرتی ہے, کیا اقلیتوں کو جو اس محاذ کا سب سے بڑا حصہ ہے اس کو کیا حصہ داری ملتی ہے, اس کے لیے کیا کچھ کر پاتی ہے سرکار, یہ سارا اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. اگر اس میں یہ فیل ہوتی ہے تو مسلمانوں کو اپنی راہ بنانا آتا ہے, وہ کوئی دوسری راہ تلاش کر لیں گے. آج تکرار میں بس اتنا. اگلے ہفتے پھر کسی نئے شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. آداب.